إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے اور آپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے ایک بات کی اہمیت میرے اور آپ کے تصور سے زیادہ، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ میرے ایسے کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد اس بارے میں غفلت، کوتاہی یا جہالت کا شکار ہے، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ دنیا میں آنے والا آدم علیہ السلام کی نسل سے کوئی بھی بڑا چھوٹا، مرد عورت، سرمایہ دار غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، شہری دیہاتی، غربے کے کوئی انسان بھی اس موضوع کی اہمیت سے بے نیاز ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کی اہمیت اور اس کے حوالے سے کچھ کرنے کے ارادے سے اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا ہوں۔ شاید رب کریم مجھ ناکارے کی کوشش کو بابرکت کرے اور بات کے کہنے اور سننے سے میری اور آپ کی جہالت اور غفلت چھٹ جائے کہ ابھی موقع ہے کہ میں آپ اس کے بارے میں جو کچھ بھی کوتاہی کر چکے ہیں، ابھی موقع ہے کہ اس کی تلافی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر رب کی رحمت سے ہو سکے۔ تو موضوع یہ ہے، میں فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک کو مرے اس حالت میں کہ اللہ کی تابعداری میں ہو، مرے تو مسلمان مرے۔ بات کو بار بار کیا کہوں، کوئی ایسا ہے جس نے نہیں مرنا؟
نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، چاہیں نہ چاہیں، زور لگائیں نہ لگائیں، اس سے کوئی مفر نہیں، نہ کوئی بچا ہے اور نہ کوئی بچے گا، لیکن اللہ اکبر، مرنا اس کا مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے جو مرے رب کی غلامی میں، جو مرے رب کی تابعداری میں، جو مرے مسلمانی میں۔ اور اس بارے میں دلائل و شواہد کتاب و سنت میں، اللہ اکبر، ایک مبارک سیلاب ہے۔ آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے، نہ آپ نے مجھ سے کچھ لینا ہے نہ میں آپ سے کچھ لینا ہے، اللہ سب کو بے نیاز رکھے، اپنے اپنے فائدے کے لیے ان کانوں کے ساتھ، شفقت جی، ان کانوں کے ساتھ دل کے کانوں کو کھول کر اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہ کچھ مل جائے، کہنے اور سننے والے لے کے جائیں۔ اس بارے میں بات کا آغاز اپنے رب کریم کے فرمان سے کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ تعالی کا اس طرح تقوی اختیار کرو جیسے اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ نہیں۔ اس کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا ہے حکیم صاحب؟ تو پھر کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ کرے بات کو واضح کر سکوں، پہلے نفی ہے پھر اس بات۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا کھوکھر صاحب تشریف لائے، ایک بات یہ ہے، ایک یہ ہے کہ میں کہوں کوئی نہیں آیا مگر کھوکھر صاحب، دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ امجد صاحب کتنا فرق ہے؟ بہت۔ تو یہاں پہلے نفی، وسیم جی، وَلَا تَمُوتُنَّ، مرو بالکل نہیں، ایک نفی اور اس بات، اس کے ساتھ دوسری بات بھی، یہ نون پہ آپ شدہ سن رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ، بالکل نہیں مرنا، ایک ہے مرو نہیں، ایک ہے بالکل نہیں مرنا، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، رب کریم کے تابعدار، اس حالت میں کہ تم اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے سب کچھ کو اپنے رب کے لیے دے چکے ہو، اپنی ہر چیز سے اپنے عرش والے رب کے لیے دستبردار ہو چکے ہو۔ میرے رب، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرا چہرہ، میرے کان، میری غرضے کے کوئی چیز جس کے بارے میں میرا آپ کا حقیقی نہیں،
حقیقی اختیار صرف اللہ کے پاس، جس کے بارے میں میرا آپ کا عارضی اختیار ہے۔ میں فضل الہی، اور ہر آدمی اپنے آپ کا نام ہے، میں اس کو کس کی سپرداری میں دیتا ہوں؟ اللہ پاک نے جو بات فرمائی ہے سمندر ہے۔ پھر سنیے، اور تم بالکل نہیں کرو مگر تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہو۔ اب توجہ فرمائیے، کسی کو پتا ہے، اگر پتا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، خان و مساج کہ کب مرنا ہے؟ خان صاحب پتا ہے؟ کسی وقت بھی میں مر سکتا ہوں، آپ مر سکتے ہو۔ کسی کو خبر ہے کہ میں ممبر سے زندہ اتروں گا، یہی فوت ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ سجدے میں یہ ہے، پتا ہے سر اٹھاؤں گا یا یہی اللہ کو پیارا ہو جاؤں؟ اسامہ جی پتا ہے؟ تو کیا مطلب؟ تو اللہ کی ملاقات کے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ، کیسے انجیکشن لگوا کے، کیسے وینٹیلیٹر پہ نہیں، کہ تیرا سب کچھ ہمہ وقت راؤنڈ دی کلاک جو کہتے ہیں، نہیں، ایک ایک لحظہ اپنے رب کی سپرداری ہے۔ یہ ہے سارے دین کا، یہ ہے سارے دین کی مجھ ناقص کی سمجھ میں روح۔ اگر یہ ہے تو سب کچھ انشاءاللہ، یہ نہیں ساری عمر خطبہ دیتا رہے، ڈاکٹر صاحب فلاں صاحب نعرے لگواتا رہے، اونچی ٹوپی پہنتا رہے، اگر بوقت موت یہ نہیں تو خاک ہے سب کچھ۔ آئیے اسی بارے میں ایک دوسری دلیل، اور وہ بھی رب کریم کا فرمان، سورہ الحجر آیت شریفہ 99 خانصب ایک کم 100، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ اکبر، فضل الہی تو کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب کیا ہے تو؟ عرب ہے، عرب، پروفیسر ڈاکٹر ایک پلڑے میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک پلڑے میں، کوئی پلڑا ان کے سامنے بھی رکھ سکتے؟ پوری مخلوق آ جائے، پلڑا وہی ہے جس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں سب سے آگے، اللہ کی تابعداری میں بے مثال، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنے میں عظیم النظیر، لا ثانی لا شریک، کیا حکم ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں، اور رب ذوالجلال گواہ ہے، اس حکم کی تعمیل کے بغیر کسی کام کا کوئی فائدہ۔ اللہ نہ کرے کہ میں مبالغہ کی خاطر کوئی بات، اللہ توفیق ہی نہ دے، میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی چندہ اکٹھا کر رہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ جو بھی ہیں اپنے رب کی عبادت کیجیے، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ اگر موت سے پہلے کسی نیکی کا کرنا کہ موت آئی چھٹی ہو گئی، اگر اس بارے میں کوئی رخصت ہوتی تو کسے ہونی تھی؟ پوری انسانیت میں، بلکہ پوری مخلوق میں اگر کسی کے لیے اس میں گنجائش ہوتی تو نمبر 1 کون ہوتے؟ بولو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی ابو سعود اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا، دم علی العبادہ ما دمت حیا من غیر رانا صاحب جی توجہ کریں، من غیر اخلال بها لحظہ، عبادت صرف اپنے اور آپ کے یہ بات دوہرا کنہیں حکم ہے؟ پہلے یہ یاد رکھے ہمیشہ، کسے حکم؟ بے نظیر، بے مثال، یکتا، منفرد، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی تابعداری میں، اللہ کے لیے مسلمانی میں انہیں حکم۔ قاضی ابو سعود لکھتے ہیں، دم علی العبادہ، عبادت پر مداومت کرو، ہمیشہ کرو، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک سانس میں سانس ہے۔ اور اس کے بعد سنیے اللہ کے پر رحمت، من غیر اخلال بها لحظہ، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ اس کے بھی سٹاپ کے بغیر، سٹاپ نہیں، کیوں نہیں؟ تو اللہ تو جانا ہے، جب اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہونا ہے، اس سے پہلے جو کر چکا اس کا دام کب ہونا ہے، اس کی جو ویلیویشن ہے اس کا وقت کون سا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نمبر تو تب لگنے ہیں جب رب کی ملاقات کا وقت آیا۔ اگر اس وقت مسلمانی میں کوتاہی ہے، ساری عبادتیں وہ امتحان میں شامل ہوں گی۔ آئیے اسی بارے میں سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 131 اور 132 انہیں سماعت فرمائیے۔ اور التجا ہے، صورتوں کے نام آیات شریفہ کے نمبر عرض کر رہا ہوں کہ میں نالائق بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ گھروں میں جا کے خود تلاوت کیجیے، ترجمہ اور تفسیر دیکھیے، شاید بات مزید واضح ہو جائے۔ رب کریم نے فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا، کن سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، اسلم، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اس کے بغیر ساری دکان جائے۔ جھوٹے نام ہیں، جھوٹے القاب ہیں، جھوٹی ڈگریاں ہیں، جھوٹی ٹوپیاں اور اچکنے ہیں، حسین شادی کچھ نہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا مسلمان ہو جاؤ، قال اسلمت للہ رب العالمین، سچے غلام نے عرض کیا
میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں. مرزا صاحب پاسٹ ٹینس میں زمانہ ماضی میں کہہ دیا، یہ نہیں کہ ہو جاؤں گا، نہیں، اسلمت للہ رب العالمین، میرے پاس تو اس کے سوا کچھ نہیں، میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو چکا. اب سنیے پھر کیا ہوتا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے وصیت کی. اللہ جانے یہاں کتنی باتیں. آئیے کچھ بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے 2 قدم عاجزانہ چلتے ہیں. شاید ہمارے دلوں پر جمع ہوا زنگ اللہ تعالی موت کے وقت جو میرا اور آپ کا آنے والا ہے، یقیناً آنے والا ہے. اگر مجھے آپ کو اللہ بولنے کا موقع دے تو کیا بولیں گے؟ بیکار بات، ضروری بات، یا سب سے ضروری بات؟ یہ تو وقت آئے گا تو پھر صحیح جواب ہوگا، لیکن تصور تو یہی ہے. جب پتہ ہوگا کہ جا رہا ہوں تو آدمی چاہے گا اپنے پیاروں کو وہ بات کہہ دے کہ اس کے ہاں سب سے قیمت. یہی بات ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور اس کے پوتے یعقوب نے، دادا بھی نبی، پوتا بھی نبی، اور درمیان میں باپ بھی نبی. نبی نے نبی کے بیٹے اسحاق اور نبی کے پوتے ابراہیم دادا کے پوتے نے کہا، اور نبی کے باپ یعقوب یوسف علیہ السلام کے باپ شجرا کے مثال. دوسرا اس سے اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام. تو یہاں فرمایا وفا. کچھ زور دیکھ رہے ہیں لفظ میں، ایک ہے اوسا، ایک ہے وفا. بعض مفسرین نے لکھا اوسا نہیں کہا. توجہ کیجئے، گرامر کی بات ہونے کے باوجود انشاءاللہ توجہ کریں گے، سمجھ کے جائیں. اوسا نہیں کہا، وصا کہا. اوسا کہتے ایک دفعہ وصیت کی نہیں، یہ بات ایک دفعہ کہنے کی نہیں، اور بار بار. پہلے تصور کیجئے میرے ساتھ موت کا وقت. قریشی صاحب وقت کون سا ہے؟ موت. اور ایک دفعہ نہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. اور ابراہیم معاذ اللہ دیوانے ہیں کہ بیکار بات چپ نہ کریں. ان کے ہاں جو کسی بات کو دہرانا ہے کیوں ہوگا رانا صاحب، کیوں ہوگا؟ کہ ان کے ہاں اس بات کی اہمیت بے حد و حساب. اور ابراہیم علیہ السلام نے بوقت موت اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بار بار وصیت کی. اور کیا وصیت کی؟ آج کا خطبہ شاید اسی بات پہ انشاءاللہ ختم کریں. یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے کنبے کو، اور آپ کو، اور آپ کی اولاد کو، اور کنبوں کو یہ بات سمجھا. اللہ کے لیے اپنا سب کچھ سپرد کرنا
کہ کس کی چوائس؟ جواب دو، کس کی چوائس ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. گھر میں شادی ہو، زیور خریدنا ہے، کتنے مشورے ہیں. گھر والا کیا کہتا ہے؟ دادی اماں اس کی چوائس بہت اچھی ہے. تو کوکر صاحب ایسے ہی، دادی اماں نے جو کہہ دیا فائنل ہے. تجربہ 50 سالہ 60 سالہ یہ گواہی ہے کہ اس بیوی کی چوائس سب سے اعلیٰ ہے. اس کی چوائس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے جواب دو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ دین کہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرداری میں کرنا کس کی چوائس؟ مجھے حیا نہ آئے ان کی چوائس کو ٹھکراؤں اور اپنی چوائس کو ان کی چوائس پر ترجیح دوں، حیا نہ آئے. اور اگر میں معاذ اللہ ایسے کروں تو میں مر جاؤں اچھا ہے یا زندہ رہوں اچھا؟ خان صاحب لیکن کر رہے ہیں ہم، کہنے والے بھی سننے والے بھی اس کے برعکس. مگر چھوڑو تو کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بیٹوں مرنا کیسے ہے؟ وہی بات جو ہم نے پہلی آیت شریفہ میں سنی، سورہ آل عمران آیت کریمہ 102 میں، جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو کی. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے اپنے بیٹوں کو وہی سبق پڑھا رہے اور بار بار پڑھا رہے ہیں اور وقت موت پڑھا رہے ہیں کہ نہیں مرنا بالکل، مگر کس حالت میں؟ سارے بولو زور سے، کس حالت میں؟ اللہ خوشی بولو، اللہ کی تابعداری. تو یہ سبق جو ہم بھول چکے ہیں، سب نہیں اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھنے والے ہیں. مگر آج کا خطبہ کرے، اللہ کرے یہ مقصد ہو اور یہ مقصد کچھ حاصل ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ موضوع سمجھنے اور اس کے پانے والوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری خیر فرمائے، عافیت دے. آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ زندگی غموں سے لبریز، پریشانیوں سے بھرپور. اللہ کرے میری آپ کی آنکھیں کھل جائیں. کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں اور کتنے ساتھی اور خواتین بیمار ہیں جنہیں جانتے ہیں وہ بھی، اور کتنے دوسرے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں. یا اللہ جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، تمام کائنات کے مسلمان، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو رفع فرما، نیک حاجات کو پورا فرما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا وتعايش واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.